ऊपर से पढ़ना है। जी। التمرين الثاني। जी। التمرين الثاني हम्म। في البيت। हम्म। अब फिल बैती में आपको एक लफ्ज लगाना है, यानी फिल बैती ये अधूरा जुमला है और आपको इसको पूरा करना है। जी। في البيت إمام। फिल बैती। إمام إمام। ठीक है, बहुत अच्छा। फिल बैती इमामुन, के घर में इमाम साहब हैं। ठीक है। जी। على المكتب دلوة। अलल मकतबी। دلوة। हाँ, दलवुन ना। अलल मकतबी दलवुन, दलवुन था। बाल्टी, बकेट। और अगर दवातुन कहना है तो इंक पॉट। अलल जी। मकतबी दवातुन। चलिए। जी। लिल वलदी। हम्म, हाँ एस। للولد سيارة। हाँ, लड़के की कार है। ठीक है। في الحجرة أم। हाँ, फिल हुजरती उम्मुन। यहाँ पे सिर्फ लाम बना हुआ है, तो यहाँ पे दो लफ्ज़ बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे जैसे हम कर सकते हैं, लिल मुदर्रिसी किताबुन, उस्ताद साहब की एक किताब है। चलिए, फिल हुजरती, हाँ जी, यहाँ से चलिए। आलिया आप पढ़िए। في الهجرة مدرس. हाँ, कमरे में टीचर हैं, उस्ताद हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। على अलन नाफिज़ती। نفيذة. हाँ, अलन नाफिज़ती। على النافذة. हम्म। على النافذة ستارة. ठीक है, बहुत अच्छा। खिड़की का पर पर्दा है। आगे पढ़िए भाई। जी। उमैर। للمدرس الكتاب. लिल मुदर्रिसी किताबुन, के उस्ताज की كتاب. किताब है। जी। आगे उमैर आप पढ़िए। दो लफ्ज लाना पड़ेगा यहाँ पे। जी على चलिए। الكتاب हम्म, على الكتاب अलल किताबी। कोई भी लफ्ज और एक और على लाइए। الك- अलल किताबी। مكتب मेज पर। हम्म, अलल मकतबी किताबुन होगा फिर। अगर कहना है कि मेज़ पर किताब है तो अलल मकतबी किताबुन। और अगर कहना है कि किताब पर कलम है, मिसाल के तौर पे, तो अलल किताबी कलमुन। ठीक है। चलिए, ये जी। अर्रजुलु अल किताबु अल मिरसाम वल कलम वल कुर्रासत वत तिलमीज़ु उख्तुन मिनज़दतुन सितारतुन कलमुन कुर्सियुन फस्लुन, ये सब जो जुमले थे यही इसमें भरने थे, जो पूरा हो गया। चलिए आगे पढ़िए। इसको पढ़िए। और कौन कौन है भाई? हाँ, चलिए अफजल भाई पढ़िए। जी। هذه الحجرة ये जो ऊपर तमरीन लिखा है, ये तमरीन कौन सी है? هي التمرين الثالث। हाँ, तो अब इसको अरबी में कैसे कहेंगे? जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, तमरीनुल अव्वल, अतमरीनुल सानी, और ये। ثلاثة। नहीं नहीं, सालिस। अतमरीनुल सालिस। देखिए, एक गिनती तो हम लोगों ने जो पढ़ी थी, वो गिनती थी कौन सी? वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ये इसका मतलब है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। लेकिन
اگر ہمیں ایسے کہنا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ہوتا ہے، تو پھر ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، یہ ہے 10 تک، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں کون سی، جی لغۃ العربیہ، اور تو اس میں ایسے آیا بھی ہے نا لکھ کے اوپر الدرس الثالث، الدرس الثانی، اور ایسے ہی القراۃ الواضحہ میں بھی، اس میں بھی شروع میں آیا تھا۔ تو جیسے الدرس الثانی دوسرا سبق ہے، لیکن ہمیں کہنا ہے دوسری تمرین تو التمرین الثانی، ہمیں کہنا ہے دوسرا نمبر الرقم الثانی، ہمیں کہنا ہے دوسرا لڑکا الولد الثانی، ٹھیک ہے؟ تو وہ الثانی کو ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں، الثالث کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پہ الثالث آئے گا، التمرین الثالث، تیسرا سبق۔ جی آگے پڑھیے، اور آگے پڑھیے اور اردو میں ترجمہ بھی جی کیجیے۔ حاضی یہ جی جو حاضی الحجرات. تمرین الثالث کے آگے جو ہے افضل بھائی اسے، جی اقرا وترجم جی جی، الى الارضیہ. ہاں الی الاردیتی، صحیح پڑھا ہے؟ جی جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ، جی الى اقرا، الاردیہ. ہاں اقرا وترجم الی الاردیتی۔ پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. کہاں تک یہ اس کو اردیتی کو ہاں اس کا یہاں جی مطلب؟ جی، الا کا مطلب تک تھا نا، تک، لیکن یہاں پہ الا کا مطلب جی میں ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا بنے گا اس کا ہاں اردیتی؟ جو آپ نے بتایا وہی مطلب ہے، پڑھیے اور، ترجمہ کیجیے آخر تک. ہاں اردیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اردیہ کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اردو میں جی ترجمہ کیجیے. جی جی بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا۔ اقرا وترجم الی الاردیہ، پڑھیے اور اردو میں ترجمہ کیجیے۔ کیجیے. چلیے ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ بہت اچھا۔ آگے اب پڑھیے، عمیر پڑھیے آگے۔ حسن ہے، حسن، جی کون کون ہے بھائی؟ چلیے عالیہ آپ پڑھیے۔ هذه الحجرة ہوں، هذه في الحجر، هذه ہاں بس الحجرة اتنے کا ترجمہ کریے۔ حجرة اوپر ابھی افضل بھائی نے بتایا نا اقرا وترجم الی الاردیہ، کہ پڑھیے اور اردو میں ترجمہ بھی کیجیے، صرف پڑھ پڑھ کے بھاگیے نہیں، ٹھیک ہے؟ هذه الحجرۃ، دیکھیے یہاں سے ایک ذرا نیا انداز آ رہا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، هذه الحجرۃ، یہ کمرہ، جی یہ ہاں کمرہ. بس اس میں آخر میں ہے نہیں لگائیں گے۔ اگر یہاں پہ جی الف لام نہیں ہوتا، ہی حجرتن ہوتا، تو مطلب ہوتا یہ کمرہ ہے، اور اب جب یہاں پہ الف لام لگ گیا تو اب یہاں پہ ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا، بس یہ کمرہ، ٹھیک ہے؟ ہوں، یہ اس طرح ہو گیا کہ یعنی حاضی الحجرہ دس روم، بس اتنا، اور حاضی حجرتن دس از روم، دس از اے روم، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق آپ اس کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آگے آتا رہے گا ابھی۔ چلیے آگے پڑھیے، حسن ہے، سر چلیے جی پڑھیے فقہ آپ۔ یہ جو ڈفرینس بتایا تھا آپ نے ایک بار ریپیٹ کر دیے۔ حاضی الحجرتو، اس کا مطلب ہے یہ کمرہ، اور حاضی حجرتن اس کا مطلب ہے یہ کمرہ ہے۔ تو جب الف لام کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ جو حاضی ہے، حاضہ حاضی ہے، اس کو اسم اشارہ بولتے ہیں۔ تو جب اسم اشارہ کے بعد الف لام کے ساتھ کوئی کلمہ آئے گا، الف لام کے ساتھ کوئی لفظ اور کوئی ورڈ آئے گا، تو پھر وہ وہ حاضی اور وہ کلمہ وہ دونوں مل کے ادھورے رہیں گے، ٹھیک ہے؟
حاذا حاذہی ذالکا تلکا کے بعد جو ورڈ آئے گا، جو لفظ آئے گا، اگر اس پہ الف لام ہے تو وہ دونوں مل کے ادھورے رہیں گے، لیکن اگر اس پہ الف لام نہیں ہے تو وہ دونوں مل کے پورے ہو جائیں گے۔ جیسے حاذہ الحجرۃ، یہ کمرہ، یہ ادھوری بات ہے، یہ کمرہ کیا مطلب، یہ بات ادھوری ہے۔ اور اس پہ اگر الف لام نہیں ہے، حاذہ حجرتن، یہ کمرہ ہے، تو یہ بات پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ جی جی سر۔ جیسے ایک قرآن میں، اگر آپ کریکٹ کر دیجیے گا اگر غلط ہو تو، جی جی جیسے یہ تلکل جنت التی وعدت متقون، جی تو اس میں تلکا کے ساتھ جو الف لام کے ساتھ ہوا ہے یہ جنت وہاں پر ہاں ہے نا، ہاں ہاں۔ وہ جنت، جی تو تلک اسی طرح الجنہ، سے نا، جی بہت، جی بالکل یہی ہے، بالکل ماشاءاللہ، بہت جی اچھا بتایا آپ نے۔ تلک الجنہ، وہ جنت، بس اتنا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں سے الف لام ہٹا دیجئے، جی پھر بولیے اس کو۔ تو الف، ہاں الف لام اگر ہٹا دیں گے تلکا جی جنت وہ جنت ہے۔ جی، اب تل کا جنتن، وہ جنت ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فقیہا آپ بتائیے، ذالک جی الکتاب لا ریب فیہ ہے نا قرآن پاک میں، تو ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کتاب۔ وہ کتاب، بس نا، ہے نہیں آئے گا، لیکن اگر الف لام ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا اور ترجمہ کیا ہوگا؟ جب کتاب ہو جائے گا تو وہ کتاب ہے وہ کتاب ہے، ہو ترجمہ جائے ہو گا۔ جائے گا، جی ٹھیک ہے، ذال ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تو دیکھیے، اگر الف لام لگ جائے گا، یہ جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں، حاذا حاذی ذالکا تلکا وغیرہ، ان کے ساتھ جب الف لام لگ جائے گا تو جملہ ادھورا رہے گا، اور اگر ان کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا تو جملہ پورا ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ادھورا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کو ایک لفظ کی ضرورت اور پڑے گی اس جملے کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ذالک الکتاب کے آگے لا ریب فیہ ہے، اور تلک الجنتو کے آگے التی اورثتموها بما کنتم تعملون ہے، یا التی وعد المتقون ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اسے جملہ پورا کرنے کے لیے آگے کسی لفظ کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر ہم نے ذالک کتاب ان کہہ دیا یا تلک جنت ان کہہ دیا تو اب یہاں پہ بات پوری ہو گئی، آگے ہمیں کسی لفظ کے بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا جملہ پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیے آگے پڑھیے۔ جی پڑھیے۔ تلکل نافذات، ہاں یہ کھڑکی، علی تلکل نافذتی، ہاں، اس کھڑکی پر، یہ کھڑکی ہے ہاں اس کھڑکی اس پر، کھڑکی دیکھیں، پر، ہاذہ الحجرۃ، یہ کمرہ، فی ہاذہ الحجرتی، اس کمرے میں، اب یہاں پہ ترجمہ اس طرح ہو جائے گا، یہ کمرہ، فی ہذہ الحجرتی، اس کمرے میں، جیسے ہے دس روم، یہ یہ کمرہ، اور ان دس روم، اس کمرے میں، تو بس ایسے ہی ہے، یہ بالکل ادھورے ادھورے جملے، ہذہ الحجرہ، یہ کمرہ، اور فی ہذہ الحجرہ، اس کمرے میں، روم، ان دس روم، بس یہ ہے بالکل سیم۔ تلک النافذہ، وہ کھڑکی، علی تلک النافذتی، اس کھڑکی پر۔ چلیے آگے چلیے عالیہ۔ هذا الفصل، ہاں، اس کو کلا ملا یہ ملا دیں کلاس، گے تو ہو جائے گا حاذ الفصل۔ هذا هذا الفصل، حاذ الفصل کا فی ترجمہ هذا الفصل، آپ نے عالیہ کیا، یہ یہ، کلاس، اگر ہمیں کہنا ہے یہ کلاس ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ هذا فصل، حاذا فصل، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس فرق کو سب لوگ یاد رکھیے گا، فی حاذ الفصل، اس کلاس میں، ٹھیک ہے، ذالک البیت، اس گھر، وہ گھر ہے، وہ وہ گھر، گھر، وہ جی گھر، وہ گھر، وہ گھر، بس، فی ذالک البیت، اس
उस घर में। उस घर में। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आगे फुकहा आप पढ़िए। हाज़ा तिलमीज़ु, ये ये तालिब इल्म। हम्म लिहाजा तिलमीज़। अगर हमें कहना हो ये तालिब इल्म है, तो हमें कैसे कहना रहेगा? हाज़ा तिलमीज़ु। ठीक है माशाल्लाह। हादत तिलमीज़ु, ये तालिब इल्म। लिहादत तिलमीज़ी। जी, लिहाजा तिलमीज़ी। कौन सा तालिब? लिहाजा का क्या है? हाँ, लिहाजा का वो आया था ना सुबह में, कि लिहाजा लाम के लिए आता है और का की के की भी माना होता है। लिहाजा तिलमीजी, तो इस तालिब इल्म के लिए या इस तालिब इल्म का। तो यहाँ पे बात अधूरी है असल में, फिर आगे कुछ हम कहेंगे कलमुन व किताबुन व दवातुन कुछ भी, तो तर्जुमा पूरा जुमला हो जाएगा कि इस तालिब इल्म का कलम है, इस तालिब इल्म की किताब है, इस तालिब इल्म के पास की दवात है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ जी पे सिर्फ तर्जुमा होगा इस तालिब इल्म का। हादत तिलमीज ये तालिब इल्म, लिहाजा तिलमीज इस तालिब इल्म का। चलिए ऐसे ही आगे। जी। ज़ालिका मुदर्रिसुन, वो उस्ताज। जी, लिज़ालिकल फिर से। मुदर्रिस। ज़ालिकल मुदर्रिसु, जी वो उस्ताज। जी जी। लिज़ालिक रिसीव, उस उस्ताज का या उस उस्ताज के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब आगे जो है, इसको क्या पढ़ेंगे? तमरीन को। तमरीन 4 है ये, चौथी तमरीन है। तो इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? अत-तमरीन ar-राबिअ। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब आगे सवाल जवाब है, तो इस सवाल जवाब को एक एक सब बताइए। हाँ अफजल भाई, ऊपर सवाल है नीचे जवाब है, तो एक लफ्ज़ खाली है उसको भरिए पहले वाले सवाल का। जी। मादा फिल हुजरती, हम्म। हुजरे के अंदर क्या है? हाँ, फिर फिल ये नहीं। हुजरती, फिल हुजरती दवातुन। ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी, आगे का पढ़िए भाई। अ, उमेर। जी पढ़िए, दूसरा वाला मन फिल फसली वाला। मन मन फिल फसली, हम्म। फिल फसली हाँ, फिल फसली क्लास में कोई भी बता दीजिए। तिलमीज तिलमीजो तिलमीज़ुन फिल फसली, तिलमीज़ तिलमीजो। क्लास में तालिब इल्म है। और आगे पढ़िए। फुकहा आप पढ़िए। ये अइनल कलम, कलम कहाँ है? हम्म अल कलम, अल कलम लिमुदर्रिस। नहीं, कलम कहाँ है पूछ रहे हैं ना, तो फी करके कहीं भी बता दीजिए, और आला करके भी बता अल सकती हैं। अल कलम अलल मक्तबी। ठीक, बहुत अच्छा माशाल्लाह, कलम मेज़ पर है। जी, आगे आलिया पढ़िए। कैफ अंता, आप कैसे हैं? हम्म। अना जय्युदुन, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा मैं माशाल्लाह। ठीक हूँ। अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे पढ़िए रुशदा। कैफ कैफ अंती। जी। अना मसरूर। फिर से। अना मसरूरती। हाँ, अना मसरूरतुन, ठीक है। अच्छा नहीं तो लगेगा। हाँ। कैफ अंती अना मसरूरतुन। कैफ अन हाँ, जब लिखा रहेगा। कैफ अंता में पूछ रहे थे किसको भाई? लड़के को, लड़के से पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं। और कैफ अंती में लड़की से पूछ रहे हैं, मुअन्नस से, कि आप कैसी हैं। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, अब बताइए, कौन कौन बताएगा सुबह वाली बात, किसको किसको याद है
کہ اس میں جو جواب دیا ہے انہوں نے فی الحجرتی سے جواب دیا ہے، اور اس میں جواب دیا ہے فی الفصلی سے، اور اس میں جواب دیا ہے القلموں سے. تو ایسا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ یعنی آپ نے بتایا تھا، کس نے؟ افضل بھائی نے بتایا تھا فی الحجرتی دواتن، یہ جواب آپ نے دیا تھا نا افضل بھائی. جی جی الدوات فی الحجرتی بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ جی، کیونکہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ حجرے کو مقدم رکھ رہا ہے، تو جواب بھی اسی کو ہی مقدم رکھ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. یعنی سائل جو ہے وہ حجرے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو اب ہم جب جواب دیں گے تو فی الحجرتی ہی کو ہی مقدم رکھیں گے، پہلے ذکر کریں گے نا. اس میں فی الفصل عمیر آپ نے بتایا تھا، من فی الفصل تلمیذ، کہ کلاس میں طالب علم ہے. فی الفصل تلمیذ، التلمیذ فی الفصل بھی تو کہہ سکتے تھے، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ وہ کلاس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس لیے. ہاں، تو اس لیے کلاس کو ہی مقدم رکھیں گے. ٹھیک ہے، طالب ورنہ علم پھر کے بارے میں جی پوچھتے، جی اگر وہ پوچھتے کہ این الطالب این التلمیذ، تو پھر ہم کہتے التلمیذ فی الفصل. ٹھیک ہے نا. جی جس چیز کے بارے میں سائل سوال کر رہا ہے ہم اس چیز کو مقدم رکھیں گے. تو اسی طرح آپ فقہا آپ بتائیے این القلم، تو آپ نے بتایا تھا القلم علی المکتبی، تو ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے علی المکتبی قلم، لیکن آپ نے کہا القلم علی المکتبی، کیوں؟ جی کیونکہ وہ قلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہاں، تو. تو اس وجہ سے قلم کو مقدم رکھا. تو اسی طرح ہر جگہ لحاظ کرنا ہے کہ ایک بات کو اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے، اور دونوں جملہ صحیح ہوگا، غلط کوئی سا نہیں ہوگا، لیکن یہ جملہ زیادہ مناسب اور اچھا ہوگا. تو اس بات کا بس لحاظ کریے گا.